صلاة الله وسلام على معلم الإيمان صلاة الله وسلام على معلم الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفت الغسل. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہمارے مسلم بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دھرم اور دین کی ہر بات سمجھنے اور سمجھانے اور دھرم انوسار دین کے حساب سے زندگی بتانے کی گزارنے کی توفیق دے. آمین. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسنان یعنی غسل کرنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بہت آوشک تتھا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. اسلام دھرم پوتر ہے، پوترتا کو پسند کرتا ہے، اور ایک مسلمان مرد اور عورت، مہیلا تتھا پروش پر دن ایوं رات میں 5 سمے کی صلاح انوار ہے، اور بنا پوترتا کے، بنا پاکی کے صلاح نماز سویکار نہیں کی جائے گی. اور منش ہونے کی کارن کبھی کبھار انسان ناپاک تتھا اپوتر ہو جاتا ہے. اس ناپاکی اور اپوترتا کو دور کرنے کا سادھن اور ذریعہ یا تو اسنان ہے یا وضو ہے. تو آئیے آج ہم سیکھیں اور جانیں غسل کرنے کا طریقہ، اسنان کرنے کا طریقہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اسنان کرنے کا نیم ودھی تتھا طریقہ بتلاؤں، آئیے سنکھیپ میں ہم یہ جان لیں کہ ایک منش پر اسنان کب انوار ہوتا ہے، ایک آدمی پر غسل کب واجب ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جن کے ہو جانے کے کارن ایک مسلمان پر اسنان انوار ہو جاتا ہے. پہلی چیز سرو پرتھم منی کا نکلنا، چاہے وہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، چاہے وہ جاگنے کی دشا اور حالت میں ہو، چاہے سونے کے سمے ہو. اگر منی شہوت کے ساتھ نکلی ہے، جس دشا میں بھی، جس حالت میں، تو اس کے اوپر اسنان انوار ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے پتنی سے سمبھوگ کرنا، بیوی سے جمع اور ہم بستری کرنا. اگر کسی آدمی نے اپنی پتنی سے سمبھوگ کیا ہے، ملاپ کیا ہے، جمع اور تتھا ہم بستری کیا ہے، اور مہیلا کا پروش کا شریر آدمی کی شرمگاہ، مہیلا کی شرمگاہ میں چلا گیا ہے، اندر ہو گیا ہے، تو چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اس کے اوپر اسنان انوار ہے. تو اسنان کو انوار کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہم بستری، سمبھوگ اور جمع کرنا، چاہے منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو. اگر مرد کی شرمگاہ گپتانگ عورت کے گپتانگ میں تھوڑا اندر ہو گیا ہے تو دونوں کے اوپر اسنان انوار ہو جاتا ہے. تیسری چیز
جس کے کارن اسنان انوار ہوتا ہے، اور یہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ حیض اور نفاس کا آ جانا، مہینے کا آ جانا۔ حیض جو ایک مہیلا جب بالغ ہوتی ہے تو اس کے وشیش استھان سے، وشیش جگہ سے خون نکلتا ہے، اور یا ڈیلیوری سے 1-2 دن پہلے اور ڈیلیوری کے بعد زیادہ سے زیادہ ادھک سے ادھک 40 دن جو خون آتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، تو حیض اور نفاس کے آنے سے بھی اسنان انوار ہو جائے گا۔ جب حیض یعنی مہینہ ماہواری کا پیریڈ ختم ہو جائے، خون کا آنا بند ہو جائے، سفیدی ظاہر ہو جائے، یا ڈیلیوری کے بعد 40 دن جو خون آتا ہے، یا جتنے دن بھی 40 دن سے پہلے جتنے دن بھی خون آنا بند ہو جائے، تو عورت پر اسنان انوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ ماہواری کی پیریڈ میں، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ تھلگ رہو، پتی ہونے کا ادھکار نہ حاصل کرو، اور ان کے قریب نہ جاؤ سمبھوگ کے لیے، ہم بستری کے لیے، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جس پرکار اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدیش دیا اس پرکار تم ان کے پاس آؤ۔ تو یہ ہے اسنان کو انوار کرنے والی چیزیں، شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، اور ہم بستری کرنا پتنی سے، بیوی سے، یا حیض اور نفاس کا آ جانا۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا، اور یہ بات صحیح ہے، کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو زندہ لوگوں پر یہ انوار ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کو اسنان دیں، غسل دیں۔ یہ وہ چیزیں ہوئی جس سے اسنان انوار ہوتا ہے۔ پریے متروں، اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اسنان کرنے کا ودھی، نیم، طریقہ کیا ہے۔ پیرے متروں اور میری ماتا اور بہنوں، اسنان کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے جو سنکھیپ میں ہے کہ آدمی کے اوپر اسنان انوار ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، وہ اپنے ہردے میں، دل میں ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، کہ ہم اپوتر ہیں، ناپاک ہیں، پاک ہونے جائیں، اور اپنے پورے بدن میں پانی ڈال لے، منہ میں کلی کرنے کے بعد، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اپنے پورے بدن میں پانی ڈال لے، تو اس سے اس کا یہ اسنان ہو گیا، غسل ہو گیا، اور وہ پاک ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپوتر ہے، اس کے اوپر اسنان انوار ہے، اور وہ ہردے میں نیت کا، دل میں ارادہ کیا پاک ہونے کا، پوتر ہونے کا، اور گیا کسی تالاب میں بڈی مار لیا، پورے بدن پہ، پورے شریر پہ پانی پہنچ گیا، کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال کے جھاڑ لیا، تو اس کا اسنان ہو گیا، وہ پوتر ہو گیا۔ دوسرا طریقہ جو انتم سندیش کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، اور وہ اس پرکار ہے کہ جب آدمی کے اوپر اسنان انوار ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، تو دل میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھلے۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھلے، پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو دھلے، پھر ہاتھ دھلنے کے بعد، استغفر اللہ، توبہ، ہاتھ دھلنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے شریر کے اس استھان کو دھلے جہاں گندگی لگی ہے، اپنے جسم کے اس حصے کو دھلے جہاں گندگی لگی ہوئی ہے، اور پھر ہاتھ کو الگ دھلے تاکہ ہاتھ میں جو گندگی لگی ہے وہ شریر کے دوسرے انگ پر نہ جانے پائے۔ تو پہلے 3 بار اپنے ہاتھ کو دھل لیا، پھر اپنے استھان کو، گندے استھان کو اس نے دھلا، پھر اس کے بعد ویسے ہی وضو کرے جس پرکار نماز کے لیے وضو کرتا ہے، مکمل ویسے وضو، اس میں کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے،
ہتھیلی دھلے کو اور کلی کرے، ناک میں پانی ڈال کے جھاڑے، اپنے چہرے کو دھلے، اپنے داہنے ہاتھ کو دھلے، پھر بائیں ہاتھ کو دھلے، پھر اپنے پورے سر کا مسح کرے، پھر اپنے کان کا مسح کرے، پھر اپنے داہنے پیر کو دھلے اور پھر اپنے بائیں پیر کو دھلے. یعنی جس پرکار نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے اسی پرکار وہ وضو کرے. پھر اس کے بعد اپنے سر کو خوب مل مل کر کے اور اپنے چمڑوں کو مل مل کر کے 3 بار دھلے، سر کو، بالوں کی جڑوں کو. پھر اس کے بعد اپنے سارے شریر پر، سارے جسم پر پانی ڈال لے، سارے جسم پر پانی ڈال لے. یہ اسنان کرنے کا طریقہ ہوا جو انتم سندیش تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کس پرکار کہ آدمی دل میں پاک ہونے کا ارادہ اور نیت کرے، پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھل لے، پھر گندے استھان کو دھل لے اور ہاتھ کو پھر سے دھل لے. پھر اس کے بعد اپنے سر کے سر پہ پانی ڈال کے خوب مل مل کر کے دھل لے، ہاں، چمڑی تک. اور پھر اس کے بعد اپنے پورے شریر پر پانی ڈال لے. یہاں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، عورت کا چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے. چوٹی کو ڈھیلی کرنے کے بعد پانی لے کے اپنے سر پہ اس پرکار ڈالے کہ بالوں کی ساری جڑیں بھیگ جائیں تو اس کے لیے اسنان کافی ہو جائے گا. یہاں ایک پرشن اور آتا ہے کہ اسنان سے پہلے جو ہم نے وضو کیا ہے، کیا اسنان کرنے کے بعد وہ پنہ وضو کرنا آوشک انوار ہے؟ تو اس کا اتر یہ ہے کہ اگر اسنان کرتے سمے آپ نے وضو کیا اسنان کرنے سے پہلے، اسنان کے بیچ اسنان کرتے سمے آپ سے وضو کو توڑنے والا کوئی کام نہیں ہوا ہے تو اس وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن وضو کیا اسنان کرتے سمے آپ کا ہاتھ گپتانگ پہ چلا گیا، شرمگاہ پہ چلا گیا، یا گہری نیند آ گئی، یا نشہ عقل کھو گئی، یا آپ نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، یعنی کوئی ایسا کام کر لیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. یہ اسنان کرنے کا سنکھیپ میں میں نے طریقہ بتلایا جس سے ہمیں آشا ہے کہ آپ کو لابھ ہوگا. تو آپ جان گئے کہ کن کاموں سے اسنان انوار ہوتا ہے اور اسنان کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے من میں پوترتا کی پریے ڈال دے، پاکی اور صفائی پسند کرنے والا مزاج بنا دے. ہم اپنے شریر کو بھی صاف رکھیں، اپنے وسطر کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اپنے ہردے کو بھی صاف رکھیں اور ایمان کے ساتھ تو اس دنیا سے اٹھا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.